ایک کمرے کا مال نہیں دے سکتے، تو جس نے سارے گھر کا کل مال دے دیا ہے اس کے قلب کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہم ایمان تو ہمارا ہے، پڑھے ذرا لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ایمان کی صفتیں ساری ہمیں آتی ہیں، لیکن حقیقت ایمان اگر کسی کو حاصل ہے امت میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایسے تو نہیں رسول اللہ نے کہہ دیا کہ حضرت ابوبکر کے ایمان کو اگر تولا جائے، ایک پلڑے میں ابوبکر صدیق کا ایمان ہو اور دوسرے پلڑے میں ساری امت کا ایمان ہو تو لرجح ایمان ابی بکر، حضور نے فرمایا ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ وہ کیا چیز تھی یار؟ ہمارا ایمان کا وزن کیا ہے؟ چیک کریں کبھی۔ ایمان کا وزن روح کے ساتھ متعلق، روح کا کتنا وزن ہے کبھی چیک کیا آپ نے؟ یعنی جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، فوت ہونے سے پہلے اس کا وزن کریں اور فوت ہونے کے بعد وزن کریں تو اس کا تو وزن ہی نہیں ہے، روح کا وزن نہیں ہے۔ اسی طرح آپ پر جو اللہ کی رحمت برستی ہے اس کا بھی وزن نہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جب رب کی رحمت برستی ہے اس رحمت کے برسنے کے دوران بندہ اپنے آپ کو ہلکا ہلکا محسوس کرتا ہے، لائٹ محسوس کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے۔ اور اگر یہ ایمان دیکھا اور پکڑا جا سکتا، نظر آتا، تو شاید ہم تک یہ نہ پہنچتا۔ یہ نظر نہیں آتا اس لیے ہم تک آ گیا ہے، اور ایک ہستی کو نظر آیا، اس کا نام ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایمان کے اس درجے پر فائز تھے کہ جہاں پر جا کر بندے کو علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کا اگلا درجہ کیا ہے، جہاں رسول اللہ کو مشاہدہ ہو چکا تھا، وہاں اس مشاہدے کا عکس اور اس مشاہدے کا پرتو اور اس مشاہدہ مصطفی کا فیض اللہ نے جناب صدیق اکبر کو بھی عطا فرمایا تھا۔ اور زندگی میں ایک مرتبہ ہی ایسا ہوا، ایک مرتبہ ہی ایسا ہوا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب کہا ایک ہی بندہ ہے جس کو قرآن نے رسول اللہ کا صحابی کہا، ایک ہی بندہ ہے جس کی صحابیت کا انکار کفر ہے۔ جو بندہ حضرت ابوبکر صدیق کو صحابی نہ مانے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ قطعیت ہے، قرآن ہے، اذ یقول لصاحبہ، رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنے صحابی سے کہا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی عجب کیفیت تھی کہ حضور فرماتے رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن یہ سامنے کافر کھڑے ہیں، ان کی اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم نظر آ جائیں گے۔ حضور فرما رہے اللہ ہمارے ساتھ میں، جیسے ہی کی آپ دیکھیں نا، آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ۔ آپ کے رزق کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اللہ تعالی۔ اور رزق دینے والا ابھی آپ کے ساتھ موجود ہے کہ نہیں؟ آپ کی ضرورتوں کو آپ سے زیادہ جاننے والا اللہ، آپ کی ضرورتوں کو آپ سے زیادہ جاننے والا اللہ، وہ آپ کے زیادہ قریب ہے، اقرب ہے۔ وہ کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کی اشارت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اتنا وہ اپنے قریب نہیں جتنا ہم اس کے قریب ہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ جب اللہ کے حبیب نے کہا اللہ ہمارے تو اقرب سے بھی زیادہ ساتھی کیا تھا وہ؟ رسول پاک فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ عنہ،
کہ رسول پاک نے فرمایا ابو بکر، یہ وہ میں کیفیت بتانے لگا ہوں آپ کو، کہا نا حضور یہ اوپر کھڑے ہیں، تیر آتے ہوئے تلواریں لے کر نیچے اترنے میں کوئی وقت نہیں لگنا، اگر یہ نیچے دیکھیں گے تو پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم نظر آ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اگر یہ ادھر سے آئے تو ہم ادھر جائیں گے، اگر یہ ادھر سے آئے تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے جب ادھر دیکھا نا تو میں حیران رہ گیا، ایک بہت بڑا سمندر تھا، اس میں کشتی موجود تھی، کشتی کے اوپر چپو پڑا ہوا تھا، اور حضور نے فرمایا اگر یہ ادھر سے آئے تو ہم ادھر جائیں گے، حالانکہ غار ثور کے پاس کون سا سمندر ہے، کون سی کشتی ہے، وہاں کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو دل میں یہ بات آئی کہ اللہ تو ہمارے ساتھ ہے، تو ساتھ ہونے کا کوئی نہ کوئی رات ہوگی نا، کیسے ہم نکلیں گے یہاں سے؟ فرمایا اگر یہ ادھر سے آئیں گے تو ہم ادھر جائیں گے۔ وہاں کشتی دکھائی گئی، سمندر دکھایا گیا۔ اگر آپ کو بتایا جائے نا جناب آپ کے زندگی کے 24 سال ابھی باقی ہیں اور 24 سال کا یہ رزق کے ڈھیر لگے ہوں آپ کے، تو صبح آپ نے اٹھنا ہی نہیں، بھئی میں نے تو اپنے رزق کو دیکھ لیا ہے، اپنے سارے معاملات کو دیکھ لیا ہے، اب مجھے یقین ہو گیا ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے کہ نہ دیکھ کر بھی یقین اسی طرح ہو جس طرح دیکھ کر یقین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ دکھایا، حضور نے فرمایا ابوبکر ادھر سے ہے کہ ہم ادھر جائیں گے، دیکھا کہ وہ جو پرلی طرف سوراخ تھا وہاں کشتی تھی، وہاں سمندر تھا، وہاں پانی تھا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کو یقین ہو گیا، کافر واپس چلے گئے، تو دل میں ایک تھوڑا سا آتا ہے نا، شیطان کا تو یہی کام ہے نا، اس نے وسوسہ ڈالنا ہے۔ ایسے اس نے پھر چوب کرائی، ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی۔ حضور نے فرمایا اذهب الى صدر الغار فاشرب، غار کے دروازے پر جاؤ اور پی لو۔ 5 بائی 5 فٹ کا تو سارا غار تھا، کوئی بہت بڑا غار تو نہیں تھا، 5 فٹ چوڑا 5 فٹ لمبا، غار کے دروازے پر جاؤ اور پی لو۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ حضور غار کا دروازہ تو یہ پاس ہے، کہاں جانا ہے؟ اٹھے اس دروازے کی طرف گئے، دیکھا کہ غار کے دروازے پر ایک ٹھنڈے میٹھے اور سفید پانی کا چشمہ جاری تھا۔ چشمے پر ایسے ہاتھ رکھا اور پانی پیا۔ جب پانی پی لیا، بڑا میٹھا پانی، بڑا ٹھنڈا پانی، بڑا سفید پانی پی کر واپس آئے، فرمایا کیسا تھا؟ حضور بڑا مزیدار تھا۔ اب ایک وہ کشتی دیکھی تھی نا، ایک وہ سمندر دیکھا تھا، وہاں بھی دیکھ لیا۔ اب دل میں خیال آیا کہ حضور یہاں پانی آیا کیسے؟ فرمایا جب تو نے مجھ سے پانی مانگا، اللہ نے جبریل کو حکم دیا جبریل حوض کوثر سے لے کر غار کے منہ تک چشمہ لے جا، میرے محبوب کے یار کو پیاس لگی ہے، میرے محبوب کے یار کو کیا لگی ہے؟ پیاس لگی ہے۔ آئے ہائے، حضور نے کہا جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرا یہ مقام ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر تمہارا اللہ کے ہاں مقام تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے ہاں کوئی تمہارا مقام سمجھ سکتا ہے؟ چھوڑو نا ایک بات، میں بڑی مزیدار بات آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ماسٹر ذوالفقار صاحب کی کال گئی ہے، یا ماسٹر اسرار صاحب نے مجھے کہا کہ بھئی آپ آئیں کسی دن تشریف لائیں، آپ ہر مہینے آتے رہیں۔
میں کہوں ماسٹر صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے بلایا جی، یا ماسٹر صاحب ہی کہیں کہ مفتی صاحب آپ کی مہربانی، آپ ہمارے کہنے پر آ گئے، کوئی دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت ہو تو سکتی ہے نا، شکریہ تو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ رسول پاک نے اعلان کیا، منبر پر چڑھ کر اعلان کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو تم میں سے جس جس نے بھی مجھ پر احسان کیا، میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ جس نے مجھے پانی پلایا بدلہ دے دیا، جس نے میرے لیے جنگ کی بدلہ عطا کر دیا، ہر کسی کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا ہے، الا ابو بکر، مگر میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا۔ کیوں؟ کیا حضور دے نہیں سکتے تھے؟ حضور تو ساری دنیا کے کائنات کے خزانے کی چابیاں رسول اللہ کے پاس تھی۔ حضور خود چاہتے تھے کہ میں احسان نہ اتاروں، میرے احسانات کا بدلہ اللہ خود عطا فرمائے۔ میرے احسانات کا بدلہ کون عطا کرے؟ اللہ خود عطا کرے۔ چنانچہ کیا مزہ تھا یار، کیا کیفیت تھی، کیا وہ نماز تھی کہ رسول اللہ کو حکم ہوا، حضور نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہو گئے جماعت کے لیے، ادھر سے حضور حجرہ مبارک سے باہر نکلے، ابو بکر صدیق نے مصلی چھوڑ دیے، قاری صاحب نماز پڑھا رہے ہو، عجیب کڑم عصبت مچا ہوا ہو، قاری صاحب مصلی چھوڑ کے پیچھے آ جائے، نمازی پریشان ہے، مصلی پر کوئی نہیں ہے، پیچھے سے آواز دینے والا آواز دے، قاری صاحب نماز پڑھاؤ۔ قاری صاحب کہے نہیں میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، میں مصلی پر کھڑا، نماز میں باتیں ہو رہی ہیں، نماز کے اندر باتیں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن قربان جائیں وہ صدیق اکبر ہیں جو نماز میں باتیں بھی کرے تو نماز ٹوٹتی نہیں۔ میرے آقا پچھلی صف میں ہیں، ابو بکر صدیق نے مصلی چھوڑ دیا، حضور نے فرمایا ابو بکر پڑھاؤ نماز۔ عرض کی حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ اوقات ہے کہ وہ آپ کے مصلی پر آپ کی موجودگی میں کھڑا رہے؟ پھر میرے آقا خود آگے بڑھے، بقیہ نماز ایک رکعت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی ہوئی ہے اور 3 رکعتیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہاں تو کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ حضور نماز ہو رہی ہے، یہ نماز میں کیا چکر چل رہا ہے بھئی، کوئی 1 پڑھا رہا ہے، کوئی 3 پڑھا رہا ہے۔ صحابہ جانتے تھے کہ رسول اللہ کا ہر عمل ہی، ہر فعل ہی، ہر امر ہی نماز ہے، وہ یہ لذت چکھ چکے تھے۔ میں آپ کو ایک بات اور اس سے پہلے اس سے بڑی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ فتنوں کا دور ہے نا، بڑے ہی فتنے نازل ہو رہے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہم بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، کبھی اتنا روڑا نہیں پڑا کہ فلانا افضل فلانا افضل، طے شدہ بات تھی، کوئی چکر ہی نہیں تھا کہ صحابہ اکرام میں افضل کون ہے، اہل بیت افضل ہیں یا صحابہ افضل ہیں، ایسا کوئی روڑا ہی نہیں تھا، دونوں حیثیت میں دونوں افضل ہیں۔ لیکن جماعت صحابہ میں افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قول فیصل تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا قول امت میں موجود ایسی پتہ نہیں کیا آفت آ گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل مبارک کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو رسول اللہ نے عقل سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دی ہے نا، اور فرمایا ہے کہ اپنا چوتھائی دین حمیرہ سے لے لو، عائشہ سے لے لو، چوتھائی دین تمہارا ملے گا ہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جب حضور بیمار ہو گئے، آپ اتنے لاغر ہو گئے کہ آپ سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس،
ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت اماں جی نے کہا حضور میرے ابا جی کمزور دل کے ہیں، آپ کے مصلی پر نہیں کھڑے ہو سکتے، کسی اور کو کہیں۔ میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے دوبارہ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ جناب سیدہ اماں جی نے پھر کہا نہیں حضور کسی اور سے کہیں۔ حضور نے تیسری مرتبہ کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ سیدہ نے تیسری مرتبہ بھی انکار کر دیا، مشورہ دیا کسی اور کو کہہ دیں حضور۔ میرے آقا نے فرمایا تم کیا، چوتھی مرتبہ فرمایا تم کہتی کسی اور کو کہہ دیں؟ یا باللہ ورسولہ والمومنون، اللہ بھی انکار کرتا ہے، اس کا رسول بھی انکار کرتا ہے، اور مومن سارے انکار کرتے ہیں کہ ابو بکر کی موجودگی میں امامت کوئی اور کڑھائے، ابو بکر کی موجودگی میں مصلی پر کوئی اور کھڑا ہو، نہ اللہ مانتا ہے، نہ اللہ کا رسول مانتا ہے، نہ مومن مانتے ہیں، کیونکہ یہ اعزاز ابو بکر کا ہی ہے کہ ابو بکر سے بڑھ کر امام الانبیاء کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکا۔ کہ جب سورہ نصر آئی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اتنی بات کی صحابہ خوش ہوئے کہ اللہ کی نصرت آ گئی ہے، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے، خوش تھے۔ ایک ہی بندہ تھا اس آیت کے، اس سورہ کے نازل ہونے پر رو رہا تھا۔ صحابہ نے کہا ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو بڑی خوشی والی صورت ہے، مضمون بڑا اعلیٰ ہے، فوجوں کے اسلام لانے کی بات ہو رہی ہے، قبیلوں کے اسلام لانے کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا نہیں، تمہیں تو یہ ایمان نظر آ رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ حضور کے جانے کا وقت ہو گیا ہے، یہ صحیح وقت تھا رونے کا۔ جب رسول اللہ کے لیے سیانے بندے کہتے تھوڑے ورگے کہ ستے نیانے دا ستے بچے دا منہ نہیں چمیدا، انہیں دسنا ہی نہیں اٹھ کے ابے نو بھی ماما فلانا بندہ میرا منہ چم کے گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کے ساتھ اظہار محبت کا کوئی موقع نہیں چھوڑا، کوئی لمحہ نہیں چھوڑا، کوئی گھڑی نہیں چھوڑی، اور ہر گھڑی رسول اللہ کے ساتھ محبت کر کے بتایا کہ محبت ایسے کی جاتی ہے، ایسے تو نہیں نا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جنتیوں کے لیے 360 علامتیں ہیں، کسی میں ایک بھی پائی جائے گی تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میرے اندر بھی کوئی ہے؟ حضور نے فرمایا ابوبکر تیرے اندر تو 360 کی 360 خوبیاں ہیں، اور تو میرا واحد غلام ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن نبی پاک تشریف فرما تھے، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا بھی آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ سارے چپ۔ ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں نے۔